ماما اور میں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی دسترخوان باہر کھایا ہے. بھائی نے کہا ہم چٹائیاں ہی کریں گے, بڑا سا بڑا گیسٹ بھی آ جائے گا وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھائے گا. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو سمجھ لیں ہم نے اپنے گھر کے سالن سے اسٹارٹ کیا تھا. ملیے گڑی شاہو کی ماں بیٹی سے جو پچھلے 10 سال سے غریبوں کے لیے افطاری کا انتظام کر رہی ہیں. ہم نے آج جیسے مینیو بنایا ہے, اس میں کریم چاٹ ہے اور دہی بلے ہیں, سموسے ہیں, رول ہیں. السلام علیکم ناظرین, شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان کا پاک مہینہ آتا ہے تو ہر طرف جو ہے خوشیاں ہی خوشیاں بکھر جاتی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان خوشیوں کو بکھیرنے میں اضافہ کر دیتے ہیں. ایسے ہی میرے ساتھ موجود ہیں گڑی شاہو میں رہتی ہیں ماں بیٹی, جو کہ پچھلے 10 سال سے غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, یتیموں کے لیے افطاری کا انتظام کرتی ہیں. ناظرین, یہ اتنا اچھا اقدام ہے جس سے یہ خود بھی خوش ہوتی ہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بکھیرتی ہیں. اور یہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مدر نے سوچا ہوا تھا کہ یہ مدینہ میں بھی افطاری کا انتظام کریں گی. ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی. ان کی بیٹی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحین, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. فرحین, سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں کس طرح سے آیا کہ 10 سالوں سے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ مائنڈ میں کیسے آیا؟ اچھا, مائنڈ میں ایسا ہے کہ نا ماما جب 10 سال پہلے گئی تھی نا عمرے پہ, وہ پہلی دفعہ گئی تھی اور رمضان میں ہی گئی تھی. رمضان دیکھ, اور وہاں پہ رمضان دسترخوان دیکھا انہوں نے, اور وہ ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی وہ دیکھ کر, تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں نا رمضان دسترخوان بھی مدینہ شریف میں لگاؤں. تو وہ ایسا ہوا کہ ان کا جانا نہیں ہوا. پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ دسترخوان بائی روڈ پہ اسٹارٹ کر دیے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس سال الحمدللہ ماما ویسے بھی پچھلے سال بھی گئی تھی وہ, لیکن وہ عید پر گئی تھی. تو ایسا ہوا کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا وہاں پر, اور 15 دن وہ پہلے چلی گئی تھی اور 15 دن وہ وہاں بھی مدینے میں دسترخوان لگا رہی ہیں. اور ہم جو ہیں اپنی مما کی کاوش کو آگے لے کر جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ دسترخوان ہمارا چلتا رہے. تھوڑا سا یہ مشکل اور تھا مما کے بغیر کہ ہم دسترخوان نہیں لگا پا رہے, تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں. مما نے کہا ڈسپوزیبل پیکنگ بناؤ, لیکن ہم نے یہ چیزیں روکنی نہیں ہیں, کام نہیں رکنا چاہیے. بالکل کام نہیں رکنا چاہیے. تو 15 دن جو ہوں گے انشاءاللہ ہم باکسز کا اہتمام جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں تو وہ ہم کریں گے چاروں بہن بھائی انشاءاللہ. اور باقی ماما جو ہے وہاں پہ لگا رہی ہیں, اور ماما جب آئیں گی تو انشاءاللہ ہم پھر بڑی افطاریوں کا سلسلہ ویسے ہی اسٹارٹ رکھیں گے. اچھا فرحین, مجھے یہ بتاؤ کہ ماما نے کب سے اسٹارٹ کیا تھا, اور ماما کو دیکھ کے آپ کو موٹیویشن ملے, آپ نے بھی اس طرف آئی؟ ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں اس چیز کے لیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماما جب گئی اور جب بھی ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا, ماما نے یعنی کہ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے تو ماما نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ یہاں پہ دسترخوان اسٹارٹ کرتی ہوں. تو پھر وہ اسی طرح سے اسٹارٹ کیا, پھر تمام اسی طرح سے ہمیں لوگ دیکھنے لگے, اور ہماری پھر وہ کافی چلتی رہی اور 10 سال ہو گئے, 11واں سال ہے یہ والا. اچھا فرحین, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اسی جگہ پہ گڑی شاہو کے ایریے میں ہی دسترخوان لگاتے ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اب ہماری لوکیشن چینج ہو گئی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا گھر بھی چینج ہو گیا, تو ہم اب یہاں پر ہی لگائیں گے. یہ ابھی بھی بگدم دربار کے بالکل نیئرسٹ ہمارا گھر ہے, تو اب ہم لوگ یہاں پہ ہی لگائیں گے جب ماما آ جائیں گے. پھر اچھا, کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ مشکلات کا سامنا صرف یہی کرنا پڑتا ہے کہ اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہے وہ نیگیٹیولی کی طرف لے کر جاتے ہیں, جبکہ ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے, آپ اس کو بڑھائیں. اللہ پاک نے جو ہے وہ اللہ پاک کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا, تو آپ سب کو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں اس چیز کی جو ہے وہ کاوش کو آگے لے کر چلنا چاہیے. ٹائپ کی نیگیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے. نیگیٹیولی گئی کہ آپ لوگ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہو, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کھانا ہے لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ ہم جو ہے نا خود بھی دسترخوان پہ ہمیشہ ایسا ہوا کہ حالانکہ ہمارا اپنا گھر ہم یہاں بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, تو اکثر ہم ماما اور میں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی دسترخوان باہر کھایا ہے. تو ہم کسی کو بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں. تو کل بھائی سے بھی میرا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم ماما جب آئیں گے تو ہم کس طرح کی پلاننگ کریں نا, وہ ہم ڈائننگ ٹیبل سے آئیں گے کریں, تو بھائی نے کہا ہم چٹائیاں ہی کریں گے, بڑا سا بڑا گیسٹ بھی آ جائے گا وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھائے گا. بالکل ناظرین, اسلام میں تو سب برابر ہیں, اور جیسے پاک رمضان کا مہینہ ہے اس میں تو بالکل بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا فرحین, آپ جو دسترخوان لگاتے ہو اس میں کیا کیا موجود ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں ڈفرینٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم نے آج جیسے مینیو بنایا ہے اس میں کریم چاٹ ہے اور دہی بلے ہیں, سموسے ہیں, رول ہیں, اور یہ کھجورے وغیرہ ہیں. اور ویسے کبھی ہم لوگ کبھی ایک سالن اور اس کے ساتھ نان وغیرہ کر دیتے ہیں, روٹی کر دیتے ہیں, اور کبھی ہم بریانی کر دیتے ہیں, سینڈوچز کر دیتے ہیں, جوسز چینج کر دیتے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم دیکھ کر. اچھا, جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو گھر سے ہی اسٹارٹ کیا تھا ماما نے؟ ایسے ہی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو سمجھ لیں ہم نے اپنے گھر کے سالن سے اسٹارٹ کیا تھا. بالکل, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وسیع کرتے رہے, اور الحمدللہ سمجھ لیں اگر وہاں پہ بیٹھ کے 10 لوگوں نے کھایا تھا نا, تو اب 100 سے 200 لوگ بھی کھا کے جاتے ہیں. جو آپ کا پہلا مینیو تھا وہ کیا تھا؟ پہلا مینیو ہمارا تھا چنے والے چاول.
जो हमने बनाया था बिल्कुल ऐसे ही मम्मा ने घर के लिए बनाया था, तो वही हम लोगों ने बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो वैसे ही हमने फिर सोचा कि हम रोज़ ही लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा फरहीन, मुझे ये बताओ कि आपको ऑफर्स आती हैं कहीं से? मतलब अक्सर होता है कि लोग नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं काफ़ी। ऐसे ही ऑफर्स तो बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन बस कहते हैं कि इंसान को खुद ठीक होना चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों का रवैया कैसा होता है जब आप दस्तरखान लगाते हैं? लोगों का आगे फीलिंग्स क्या होती हैं? बहुत से लोग इस तरह के भी हैं, वो 100% वो इस चीज़ से बहुत एग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। समझ लें कुछ जो आपसे हसद करते हैं, आपसे जलते हैं, आप कहते हैं कि दिखावे के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो वो लोग आपको नेगेटिवली कर देते हैं। वैसे बाकी सब जो कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है, सब इस तरह भी कहते हैं। जब दुआएं मिलती हैं इंसान को वैसे ही बड़ा सुकून मिल जाता है। सही है, और हमारा यही मोटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह मामा मेरी जो है वो कम से कम जो है वो 30 साल से सोशल वर्किंग कर रही हैं, तो मैंने भी समझ लें जितनी भी मेरी वर्किंग सब कुछ उनको देख देख के ही स्टार्ट हुई थी आगे। बिल्कुल। आपने क्या सोचा हुआ फ्यूचर में अपने लिए? फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जो है वो ब्रांड की सीईओ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर, इंटरप्रेन्योर तो खुद हूँ। बिजनेस में अपना खुद करना चाहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव कर लिया और खुद ही कर रही हूँ ऑनलाइन। तो उसके अंदर यही है कि अपना है सब कुछ, और बस यही मेरा माइंड था कि मैं किसी के पास कोई जॉब वगैरह नहीं करूँ। तो अभी से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैंने अब आफरीन प्रिंटर्स मेरा एक ब्रांड है, सभी इस चीज़ को जानते हैं। अल्लाह पाक जितना ज़्यादा हमें देंगे उतनी हम आते देते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि मामा अब वहाँ पे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो आप यहाँ पे हो, तो किस तरह से सारा कुछ मैनेज करते हो मामा के बगैर? मामा के बगैर इसलिए जो है वो हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं आई कि अल्लाह पाक जो है अब हमारी जो मामा हैं वो समझ लें वो इतनी हिम्मत हमें देकर जाती हैं और सब कुछ करती हैं कि हमें कोई इतना मसला नहीं आता है। और अभी भी आप जो है वो देख रहे होंगे सब कुछ ही हो रहा है। और बल्कि मामा ने कहा है कि मैं इस दफ़ा देखूंगी ज़रूर कि क्या होगा, देखूंगी कैसे करोगे सब मैनेज, तो इंशाल्लाह वो इन सब चीज़ों में देख लेंगी। अब हो गया। फरहीन लास्ट पे मैसेज क्या देना चाहते हो आप? लास्ट में मैसेज अपनी यूथ को यही दूंगी, जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों को जो है वो आगे लेके आए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें कोई भी आगे लेके नहीं आता। आप भी यंगस्ट, जैसे कि मैं भी एक लड़की हूँ और एक यंग हूँ, तो आगे सब लड़कियों को चाहिए कि इसी तरह से आगे चलें और यही सब चीज़ें आगे लेकर चलें। थैंक यू सो मच फरहीन, टाइम बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।